أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ آج 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے مشہور ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے میں وفات بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اعتبار سے مختلف روایتیں ہیں، مختلف تاریخ ہیں۔ بعض نے 2 ربیع الاول بتائی، بعض نے 8 ربیع الاول بتائی، اور بعض نے 12 بھی بتائی ہے، لیکن 12 کی تاریخ کنفرم نہیں ہے، اور وفات کے اعتبار سے 12 ربیع الاول یہ کنفرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت صحابہ موجود نہیں تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو محفوظ کرنے والے، لکھنے والے، اس کو آگے شیئر کرنے والے، یہ لوگ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس وجہ سے ولادت کی تاریخوں میں جو ہے مختلف رائے ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے 2 ربیع الاول بتایا، بعض نے 8 بتایا، بعض نے 6 بھی بتایا ہے، اور بعض نے 12 بتایا۔ اور 12 کے بارے میں جو علماء ہیں، جمہور علماء، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ولادت کے اعتبار سے کنفرم نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس وقت 1,44,000 صحابہ موجود تھے، وہی لکھنے والے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے صحابہ موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کو صحابہ نے نوٹ کیا، اس کو لکھا۔ اس وجہ سے جو کنفرم ہے وفات کے اعتبار سے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور مسلمان کا ہر لمحہ جو ہے ربیع الاول ہے۔ مسلمان کا ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال اس کا ربیع الاول ہے۔ ہم جو ہے کسی ایک دن کے مکلف نہیں ہے، کسی ایک مہینے کے مکلف نہیں ہے کہ بس ایک مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدح بیان کر کے بس خاموشی سے بیٹھ جایا جائے۔ نہیں، ہمارا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ربیع الاول ہے۔ ہر وقت نبی کی تعریف کرنی چاہیے، ہر محفل میں نبی کا تذکرہ ہونا چاہیے، ہر محفل میں نبی کی سیرت پر بات ہونی چاہیے۔ ہر وقت انسان نبی کو یاد کرے، نبی کی تعلیمات کو یاد کرے، اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، یہ عہد کرے کہ میں اپنی زندگی نبی کی تعلیمات کے مطابق گزاروں گا۔ تو اس لیے ہم کسی ایک دن کے مکلف نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی نبی کے حسن کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ آج دنیا تعریفیں کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ ان کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ نبی کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوانے سے بھی گریز نہیں کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی گردنیں کٹوا دی۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا پورا حسن ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ نبی کا جو حسن نظر آتا تھا یہ مکمل حسن نہیں تھا۔ اگر نبی کا مکمل حسن اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے تو کوئی نبی کو دیکھ نہ سکتا، کسی آنکھ میں یہ سکت نہ ہوتی کہ وہ نبی کو دیکھ سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حسن کو جو ہے راز میں رکھا ہے، مخفی رکھا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں آتا ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت، یہ نبی کے دور کے شاعر گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر اشعار سنا کرتے تھے، اور انہیں اشعار پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسن و جمال والا کسی عورت نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے مبرہ رکھا، پاک رکھا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کو، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اللہ کو بتاتے گئے ہوں گے، آپ کو اللہ بناتے گئے ہوں گے۔ آپ نے کہا ہوگا، یا اللہ میری آنکھیں ایسی بنانا، میرے ہاتھ ایسے بنانا، میری انگلیاں ایسے بنانا کہ چاند کی طرف اٹھیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، درختوں کی طرف انگلیاں بڑھیں تو درخت زمین چیرتا ہوا قدموں میں آ جائے، اور میری زبان کو ایسا بنانا کہ اگر میں زمین پر بولوں تو قرآن بن جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، بولتے ہیں تو حدیث بنتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ میرے ہاتھوں کو ایسا بنانا، میری انگلیوں کو ایسا بنانا کہ انگلیوں کو پانی کے پیالے میں ڈالوں تو اس سے چشمے جاری ہو جائے، پانی کے فوارے نکلنے لگ جائیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسی بنانا کہ بکری کے خشک تھنوں پر لگے تو اس بکری کے تھنوں سے دودھ کے فوارے جاری ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا گویا آپ کہتے گئے ہوں گے، آپ کو اللہ بناتے گئے ہوں گے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے اشعار اور ایسی حمد اور ایسی تعریف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ چمکتا ہوا تھا اور روشنی نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں سیاہ تھی اور آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی شرم و حیا رکھی تھی جیسی ایک کنواری لڑکی کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، نبی کی آنکھوں میں ایسی حیا تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھویں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ بالکل باریک قسم کی تھی اور گھنی تھی، اور دونوں بھویں کے درمیان میں فاصلہ تھا، ملی ہوئی نہیں تھی، اور دونوں بھویں کے درمیان میں یہاں ایک رگ تھی اور جو غصے کے وقت میں بھڑکتی تھی، اور صحابہ اس سے پہچان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں اور غصے میں بات فرما رہے ہیں، تو اس سے صحابہ پہچانتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ جو بالکل سیاہ تھے، اور سیاہ بال بنائے، اور بال جو گنگریالے تھے، بل کھائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے، کبھی بالکل پیچھے کی طرف آپ اپنے بالوں کو کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، بیچ کی مانگ بھی نکالتے تھے اور سیدھا پیچھے بھی کرتے تھے بغیر مانگ کے، تو دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اگر زیادہ گھنے اور لمبے ہوتے تو وہ کانوں کی لو تک آتے، بعض روایات میں کندھوں تک بھی بتایا ہے، کندھوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے بال بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک وہ ابری ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور ناک کے اوپر ایک نور تھا جو چمکتا تھا، اور دور سے دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جو ہے وہ ابری ہوئی ہے، بڑی ہے، لیکن جب قریب سے دیکھتے تھے تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جو ہے وہ ابری ہوئی نہیں ہے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ تھی، اعتدال کے ساتھ تھی۔ تو ایک
حسن و جمال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک میں بھی اور حسین لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک بالکل پتلے تھے، باریک قسم کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ رخسار مبارک تھے یہ اتنے ابھرے ہوئے نہیں تھے، ہموار تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی باریک تھی کہ جیسے کسی نے تراش کر بنائی ہو، ایسے باریک اور پتلی گردن تھی اور اس میں سے چمک نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک سینے تک آتی تھی۔ اور اس داڑھی کے متعلق جو اقوال ہیں، ایک تو 1 مٹھی ہونی چاہیے، کم سے کم داڑھی کی جو مقدار ہے 1 مٹھی کے برابر ہونی چاہیے، اور زیادہ جو روایات میں آیا ہے وہ سینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک چمکدار تھی اور گھنی تھی، سینہ بھرا ہوا تھا اور خوبصورت نظر آتی تھی۔ اب یہ مطلب نہیں کہ کوئی اپنی داڑھی اتنی اگر سینے تک ہے تو اتنی بڑھا دے کہ وہ بے ڈھنگی ہو، کوئی بال ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو جو ہے داڑھی سے نفرت ہو۔ ایسی داڑھی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 1 مٹھی کے بعد اس کو برابر کیا جائے تاکہ وہ دیکھنے میں اچھی لگے، دیکھنے میں لوگوں کے اندر داڑھی کی رغبت اور محبت پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور سیاہ تھی، چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ابھرا ہوا تھا، پیٹ اور سینہ برابر تھا، آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک پتلی باریک بالوں کی لکیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی پیٹ پر بال نہیں تھے، سینے مبارک پر کچھ بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے جو ہے وہ کشادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں کشادہ تھی، نرم و نازک تھی اور گوشت سے بھری ہوئی تھی، پر تھی۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں وہ کشادہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہ کشادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت کے ساتھ اپنا قدم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھتے۔ آپ کے چال کے اندر تیزی ہوتی تھی، میانہ روی ہوتی تھی، نہ زیادہ سست چلتے نہ زیادہ تیز چلتے، درمیانی رفتار میں چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی طرف متوجہ ہوتے، گفتگو کرتے تو پورا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ بات اس سے کر رہے ہو دیکھ کہیں اور رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سامنے والے کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مجھ سے کوئی جو ہے پریشانی لائق ہو رہی ہے، یا آپ مجھ سے جو ہے ملنا نہیں چاہ رہے، ایسا محسوس نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ پوری طرح متوجہ ہو کر گفتگو سنتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ اور مجلس میں اگر گفتگو کرتے تو ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میری طرف متوجہ ہے، مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اگر نفرت نہیں کرتے تھے دنیا کے معاملے میں، ہاں دین کا معاملہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہاں دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو اس پہ درگزر کرتے تھے، معافی سے کام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کبھی برا بھلا کہہ دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے جو ہے کوئی بات کرتے تو متوجہ ہو کر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو محبت کی تعلیم دیتے تھے، ہر ایک سے محبت سے پیش آتے، خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر کا معاملہ فرمایا ہے، اور ہمیشہ لوگوں کے غموں میں شریک ہوئے، اور اپنے ہر ایک ساتھی کے بارے میں معلومات لیتے تھے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے تھے۔ کسی کی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، اس کو
جتنا ہو سکتا تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے، اس کا مداوع فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کی جائے تو گھنٹوں بات ہوتی رہے، رات بات ہوتی رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جس فن میں بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ہر ایک نے کہا کہ ہم نے اپنے فن میں کتاب لکھ کر اس کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن نبی کی سیرت میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم نے نبی کی سیرت لکھ کر نبی کی سیرت کو مکمل کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا آج تک نہیں ہوا۔ آج تک نبی کی سیرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو ایسی نبی کی سیرت اللہ نے بنائی ہے۔ نبی کو ایسے اوصاف و کمالات اللہ نے دیے تھے جو ختم ہونے والے نہیں تھے، جو بیان کرتا جائے انسان تو راتیں ختم ہو جائیں، دن ختم ہو جائے، سال ختم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی، آپ کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات سے 3 دن پہلے سے علیل ہو گئے اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، ناساز ہو گئی۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ مسجد میں موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر پتہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف کیوں نہیں لائے، کیا وجہ ہے۔ تو لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر جا کر معلومات کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، ہمت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جاؤ اپنے ابا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ان کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ابا بہت کمزور ہیں، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوگی، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آج میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا مرو 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 ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا۔ بعد میں یہ اطلاع ملی کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، اس سے پہلے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع بھی کرا دی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت بھی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جب آواز پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو فوراً کہا کہ نہیں، عمر نماز نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر کو آگے مصلی پر کھڑا کیا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 3 دن نمازیں پڑھائیں اور 17 نمازیں پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائیں طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا سہارا لے کر، ان کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اور سہارا لے کر آپ کے پاؤں مبارک زمین کے ساتھ لگتے ہوئے جا رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ مسجد پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی آ گئے، آپ مصلی سے ہٹنے لگے تو نبی نے منع فرما دیا، اشارہ کر دیا کہ نہیں، مصلی پر رہو۔ تو اس طرح ایک نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابوبکر صدیق کی اقتداء میں ہیں، اور بتا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی امام بنے گا، میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ اپنی زندگی میں نبی نے بتا دیا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے
کہ نہیں، پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور صدیق اکبر نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر قبضہ کیا ہے، تو یہ مکار اور بے ایمان ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور بہتان باندھتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مصلی پر نبی نے کھڑا کیا ہے، اور 17 نمازیں آپ کی زندگی میں پڑھائی ہیں، اور بار بار آپ نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر میرے مصلی پر کھڑا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ نبی نے بنایا ہے، اور ابو بکر صدیق ہی وہ انسان تھا جو نبی کے بعد خلافت کا اہل تھا، خلافت کا حقدار تھا۔ کوئی قبضہ نہیں ہوا، کوئی خلافت پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق نے قبضہ نہیں کیا، خلافت ابو بکر صدیق کا ہی حق تھا، اور حضرت علی چوتھے ہی خلیفہ تھے۔ تو اس لیے یہ غلط باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے۔ 12 ربیع الاول دوپہر کا وقت تھا اور پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہیں، بے ہوشی کے اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا، بتایا گیا کہ میں جبرائیل ہوں، اجازت چاہیے، نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ اجازت دے دی گئی، اندر آئے، سلام کیا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے ساتھ اسرائیل آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ان کو بلا لیا جائے۔ نبی نے فرمایا کہ ہاں بلا لیا جائے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اندر آ گئے، سلام کیا اور فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی روح قبض کی جائے، اور فرمانے لگے کہ میں اس سے پہلے کسی سے روح نکالنے کی اجازت نہیں طلب کی، کسی سے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی روح نکالنا چاہتا ہوں۔ آج آپ پہلے انسان ہیں جن سے پوچھ کر روح نکالی جا رہی ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی روح نکالنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا، کہا کہ جبرائیل آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں اب دنیا سے چلا جاؤں؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے انتظار میں، آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، چاچا آپ اجازت دے دیں، آپ آج اللہ کے پاس جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور موت کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اور یہ 12 ربیع الاول پیر کا دن 11 ہجری تھی، اور جس شخص کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، یہ درخت، یہ پھل پھول بوٹے، یہ چرند پرند، دریا اور سمندر بنائے گئے، آج وہ انسان 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرما کر، دنیا سے رحلت فرما کر جا رہا ہے۔ اور جب صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ کی حالت بہت غیر ہو گئی، صحابہ بے ہوشی کے عالم میں آ گئے، صحابہ کے کلیجے باہر آتے تھے، بعض صحابہ تو بے ہوش ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا، دنیا ان کے لیے ختم ہو گئی تھی، فنا ہو گئی تھی۔ صحابہ کا ایسا عالم تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، جس نے کہا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کی وفات ہو گئی، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جذبات تھے، اور یہ خبر ان کو اچھی نہیں لگی کہ کوئی مجھے کہے کہ نبی کی وفات ہو گئی، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کوئی یہ نہ آ کے بتائے کہ نبی کی وفات ہو گئی، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ چنانچہ بعد میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حوصلہ ہمت کے ساتھ انہوں نے آ کر ممبر رسول پر بیٹھ کر صحابہ سے واعظ کیا، خطاب کیا، اور فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد دنیا میں نہیں رہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ آج بھی موجود ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اب پہلے تو ہم نبی کے لیے عبادت کرتے تھے، اب کون سی نماز، اب کون سی زکوٰۃ، اب کون سی عبادت؟ تو جب آپ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ الفاظ اور یہ کلمات کہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا
اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ چنانچہ صحابہ کو حوصلہ ملا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر گئے، آپ نے دین پھیلا دیا، دین پہنچا دیا، اب ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پر ہے، ہم نے نبی کے دین کو آگے لے کر چلنا ہے، نبی کی محنت کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ باتیں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو لوگوں کو حوصلہ ملا اور صحابہ کے اندر کچھ حوصلہ پیدا ہوا اور نبی کے دین پر چلنے کا عزم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہو جاتی ہے اور روضہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے۔ یہ روضہ مبارک وہ جگہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا اور یہ مسجد نبوی کے ساتھ جگہ تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، اور اسی جگہ کو آج روضہ بنا دیا اور نبی کی اس جگہ کو، تدفین کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جنت سے بھی اعلیٰ بنایا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کے منبر اور حجرے کے یہ حجرہ جو ہے، یہ جو حصہ جو ہے، یہ فرمایا یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے اور یہ ایسا مقام ہے کہ اس کو جنت کا جو ہے درجہ ملا ہے، اور جنت میں بھی انسان چلا جائے، جنت میں ہر نعمت انسان کو ملے گی، لیکن وہاں نبی کے روضے کی زیارت نہیں ہوگی، نبی کا روضہ وہاں جنت میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت دنیا میں رکھی ہے، اس لیے یہاں پر کم از کم ایک مرتبہ تو انسان کو جانا چاہیے، اس جنت کا بھی نظارہ کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اس جگہ پر ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور اس کے ساتھ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باڈی گارڈ، 2 محافظوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سلا دیا ہے۔ پتہ تھا کہ یہاں پر منافق بھی آئے گا، یہاں بے ایمان بھی آئے گا، یہاں پر نبی کا دشمن بھی آئے گا، تاکہ 2 محافظ اور 2 باڈی گارڈ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو سلا دیا، تاکہ قیامت تک آپ کی بھی حفاظت ہوتی رہے اور روزے کی بھی حفاظت ہوتی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انسان زندگی گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر انسان عمل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی جو ہے زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اور صحابہ نے آ کر بتایا ہے کہ کس طرح نبی کی زندگی تھی، کس طرح نبی کی سیرت تھی، نبی کی ہر بات پر صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہے، ہر عمل کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن یہ عزم انسان کو کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی نبی کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ اس دن کو ہم عید نہیں بنائیں گے، اس دن کو ہم میلے نہیں منائیں گے، اس دن ہم ڈانس اور بانسریاں نہیں بجائیں گے، بلکہ اس دن ہم یہ عزم کریں گے کہ آج کے دن ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے اور آئندہ کی زندگی نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آج دیکھیں 12 ربیع الاول کو عید کا درجہ دیا گیا، اور جو ہماری اسلام میں 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اتنی خوشی ان عیدوں پر بھی نہیں ہوتی جتنی 12 ربیع الاول پہ ہوتی ہے۔ ہر جگہ ڈانس ہو رہا ہے، رقص و سرور ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے، اور میلے کا سماں ہوتا ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں، سارے کام وہ ہو رہے ہیں جو نبی نے جس سے منع کیا، جس نبی نے ساری زندگی اس چیز سے منع کیا، بدعت سے لوگوں کو روکتے رہے، خرافات سے نبی روکتے رہے، آج اسی نبی کی وفات کے دن وہ ساری خرافات ہو رہی ہیں جس سے نبی روکتے رہے اور دنیا سے چلے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو عید کا دن کہنا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس کو عید کا دن کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضرت حسین کی وفات ہوتی ہے تو ہر جگہ غم چھایا ہوا ہوتا ہے،
میڈیا بلیک ہوا ہوا ہوتا ہے اور غم کے بادل چھائے ہوتے ہیں، ایسی فضا بنا دی جاتی ہے میرے نبی کی وفات ہوئی ہے، اس کو غم کیوں نہیں منایا، اس دن کو غم کا نام کیوں نہیں دیا گیا، اس دن خوشی اور عید کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ کس کی سازش ہے؟ چنانچہ اس سازش کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس قسم کی چیزوں سے، خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ نبی اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کی ولادت پیر والے دن ہوئی ہے اور نبی پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول کو نبی نے روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو 23 سال کا عرصہ ہے، 23 مرتبہ ربیع الاول آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روزہ نہیں رکھا، نہ صحابہ کو ترغیب دی ہے، نہ ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر 100 سال کا عرصہ لگا لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور صحابہ کی زندگیاں جہاں تک تھی، 100 سال کا عرصہ نکال لیا جائے، اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، اولیاء کا دور شروع ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کو کہیں 12 ربیع الاول کا روزہ نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی نفل نظر آئیں گے۔ یہ سارے آج پیدا ہو گئے، 14ویں صدی میں ساری چیزیں آ گئیں۔ اس سے پہلے نہ نبی کو اس چیز کی فکر ہوئی کہ روزہ رکھنا چاہیے 12 ربیع الاول کو، نہ صحابہ کو یہ فکر ہوئی، نہ خلفائے راشدین کو ہوئی، نہ تابعین تبع تابعین کو ہوئی۔ آج کے لوگ بڑے مجتہد اور بڑے فقیہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں 12 ربیع الاول کو روزہ بھی ہونا چاہیے اور نفل بھی ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اسلام سے جو ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نبی سے محبت کی وجہ سے، نبی کی ولادت کی وجہ سے اس دن روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ پیر کا روزہ رکھے، ایام 20 کے روزہ رکھے، 13، 14، 15 ہر اسلامی مہینے کی۔ تو اس طرح نبی کی اتباع کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی خرافات سے محفوظ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔